سورہ بقرہ کی 13ویں آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کہتا ہے منافقوں کی ایک اور بری عادت کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح اور لوگوں نے ایمان لایا ویسا ایمان لاؤ۔ بہت بڑی بات ہے یہاں پر۔ یہ منافق مدینے میں تھے، ان کے ساتھ صحابہ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جب ان کو صحابہ جا کر کہتے کہ دیکھو تم ایک عجیب مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو لیکن تمہارا دل الگ ہے، تمہاری زبان الگ ہے، تم کیوں لوگوں کی طرح ایمان نہیں لاتے؟ یہاں لوگوں سے مراد نیک لوگ ہیں۔ ابو بکر صدیق کو دیکھ لو، ان کی طرح مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت علی کو دیکھو، ان کی طرح مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت سعد بن زرارہ کو دیکھو، ان کے جیسے مسلمان ہو جاؤ۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی طرح تم بھی ہو جاؤ، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالو، جواب دیتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ احمق ایمان لائے؟ تو نیک لوگوں کو احمق سمجھنا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اور اس آیت سے پتہ چلا، لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ اور اس کے رسول کچھ نہ ماننا، نیک لوگوں کو کیوں ماننا؟ یہ آیت کہہ رہی ہے اللہ کا حکم ہے کہ ایمان کیسے لانا؟ نیک لوگوں کی طرح ایمان لانا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے طریقے پہ چلو، یا امام شافعی کے طریقے پہ چلو، یا امام احمد بن حنبل کے طریقے پر چلو، غوث اعظم کے طریقے پر چلو، تو لوگ پوچھتے ہیں حضرت رسول اللہ کے طریقے پر نہ چلنا ہے نا، رسول اللہ کے طریقے پر چلنا۔ اب یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ جیسا ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ۔ اس آیت میں نہیں کہہ رہا ہے اللہ، حالانکہ پورے قرآن کا حکم کیا ہے؟ رسول اللہ کی پیروی کرو۔ پورے قرآن کا حکم یہی ہے، رسول اللہ کی پیروی کرو۔ لیکن اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، جو ہم کہتے ہیں نا ان کے طریقے پر چلو، ان کے طریقے پر چلو، یہ بات ہم اللہ کی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگوں نے، یعنی نیک لوگوں نے ایمان لایا۔ تو مطلب کیا؟ رسول اللہ کی پیروی کر نہیں سکتے ہم جب تک رسول اللہ کی پیروی صحیح معنی میں جو کرتے ہیں ان کے طریقے پر نہیں جائیں گے تو ہم کو رسول اللہ کی پیروی نہیں ملے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، تو اب اللہ کے فضل سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کی پیروی صالحین کے طریقوں سے کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیوں صالحین کو نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ لوگ صالحین کو نعوذ باللہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اب یہ منافقین صحابہ کو بے وقوف کیوں سمجھے؟ حضرت ابو بکر سے پانی ملے گا، حضرت ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ، بڑے بڑے صحابہ کو یہ منافقین بے وقوف کیوں سمجھ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کے ذہن میں، درود پڑھے اللہم صلی اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے ذہن میں دنیا کی زندگی ہی سب کچھ رہتی ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، اسے اللہ والے بے وقوف نظر آئیں گے۔ اور اللہ والوں کو جو آدمی دنیا کے لیے جیتا ہے وہ بے وقوف نظر آئے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب ان کو صحابہ کو یہ لوگ کیوں سفہا کہہ دیے؟ سفہا سفیہ کی جمع ہے، سفیہ کا معنی ہے کم عقل رکھنے والا، ہلکی عقل رکھنے والا، جس کی رائے مضبوط نہ ہو۔ کیونکہ انہوں نے دیکھا یہ کیا قوم ہے، مکے میں تھے، اپنے گھروں میں تھے، اپنے تجارتوں میں تھے، اپنے بستی میں تھے، سب چھوڑ کر ایک نبی کے پیچھے مدینہ نکل کر آ گئے۔ ان سے بڑھ کر بے وقوف کون ہے؟ گھر چھوڑ دیے، دار چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے، کس کے واسطے؟ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مہاجرین۔
اور یہ انصار، ان کو بھی یہ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. کیوں؟ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو جن لوگوں کو ان کی بستی والوں نے نکال دیا، ان کو اپنا سب کچھ بانٹ رہے ہیں. یعنی پیسہ ہاتھ میں رکھنا، دولت ہاتھ میں رکھنا، اسی کو عقل مندی سمجھ رہے ہیں، اور دولت چھوڑ دینے کو حماقت سمجھ رہے ہیں. تو انصار بھی ان کے سامنے عقل والے نظر نہیں آتے، مہاجرین بھی ان لوگوں کو عقل والے نظر نہیں آتے. تو ان کی یہ بیماری، اور یہ منہ سے نہیں کہتے تھے، ان کی مجال نہیں کہنے کی. جب ان سے صحابہ کہتے کہ بھائی ایمان لاؤ جس طرح اور لوگوں نے ایمان لایا، تو لوگ دل میں کہتے انؤمنو کما آمن السفہاء، یہ احمق جیسا ایمان لائے ویسا ہم ایمان لانا کیا. تو یہ لوگ ہمیشہ اللہ والوں کو احمق سمجھتے ہیں. جو سب سے بڑا فتنہ اٹھا، پہلا فتنہ، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو فتنہ پہلا اٹھا، ان کی بھی یہی غلطی تھی کہ ان لوگوں نے کما آمن الناس، جس طرح اور لوگ ایمان لائے ویسا ایمان لاتے تو زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے. بڑے بڑے صحابہ زکوٰۃ کو مان رہے ہیں. ان لوگوں نے ان صحابہ کو ان کی ان کو عقل نہ ہونے والا سمجھا تو مرتد ہوئے. اسی طرح خوارج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیے، تو یہ لوگ بھی کیا سمجھے، حضرت علی جن کے ساتھ سارے صحابہ، اکثر صحابہ ہیں، ان صحابہ کو یہ لوگ سمجھے کہ عقل والے نہیں ہیں اس لیے چھوڑے. یوں آتے جائیں. جو لوگ صوفیہ کو نہیں مانتے، تصوف کو نہیں مانتے، طریقت کو نہیں مانتے، یہ لوگ بھی طریقت کو کیوں چھوڑے؟ ان کو طریقت سمجھ میں نہیں آئی. غور سے سنیں. اب مجھے میڈیکل سائنس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اچھا، تو اگر میں ڈاکٹروں کی عقل پہ شک نہیں کروں گا تو میں کیا کہوں گا؟ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا لیکن اتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس چیز صحیح چیز ہے. اور جن کو اپنی عقل پر فخر رہتا ہے فوراً یہ جملہ منہ سے نکلتا، بھائی یہ ڈاکٹراں کو پورا عقل نہیں. بھائی کیوں منہ سے نکلا؟ اپنی عقل کو بڑی عقل سمجھتے ہیں. یہ ڈاکٹراں کو عقل نہیں بھائی، وہ انجینئراں کو پورا بننے آتا نہیں. بھائی جو چیز ہم نہیں جانتے اس چیز کو بے وقوفی سمجھنا یہ منافقوں کی نشانی ہے. تو تصوف، طریقت جو باریک چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا تقوی مضبوط ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتی لیکن اللہ والوں کو سمجھ میں آئی ہے تو اس کی ایک حقیقت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے. لیکن جس کی طبیعت میں نفاق ہے، منافقیت ہے، وہ کہا کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تو جتنے لوگ تصوف کی بات کر رہے ہیں سب بے وقوف ہیں، انکار کر دیے. پھر ایک قصہ چلا. اب 4 اماموں کا جو ہے کہ ان کی جو پیروی کرنا ہے، جب تک علم مضبوط تھا، لوگوں میں علم دین زیادہ تھا، یہ چیز سمجھ میں آتی تھی کیوں اماموں کے پیچھے چلنا. جو علم کمزور ہوا، علم کم ہو گیا تو ان لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو جو مومن تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن لاکھوں اللہ والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے کہ جس طرح اور نیک لوگوں نے ایمان لایا ویسا ایمان لاؤ. لاکھوں لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں حنفی ہونا، کیوں شافعی ہونا. جب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے ہم ان کی طرح ہم ایمان لائیں گے، مومن. اب منافق کیا کہتا کہ جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ چیز جو بھی مانے گا وہ بے وقوف ہے. تو اس نے بے وقوف کہتے ہیں نا، حنفی شافعی کو تقلید چھوڑ دیا. حدیث، صرف حدیث. اب کہاں تک پہنچا ہے یہ آگ، کہاں تک پہنچی ہے؟ اب جب حدیثیں سمجھ میں نہیں آئیں، ان کی عقل اتنی کمزور ہو گئی، ان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، حدیثیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. تو اب بھی میں دیکھتا ہوں ایک ہی گروپ ہے، بہت سے گروپ کے سارے ممبرز کو وہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن جو مومن ہے
وہ کیا کہتے ہیں، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، امام بخاری کو تو سمجھ میں آئی نا، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، امام ترمذی کو تو سمجھ میں آئی نا، لاکھوں عالموں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ۔ تو اتنے نیک لوگ اس حدیث کو کہہ رہے ہیں کہ حدیث انصاف کی بات کرتی ہے، سچائی کی بات کرتی ہے، اگرچہ مجھے سمجھ میں نہ آئے، میں ان لوگوں کی طرح ایمان لاتے ہوئے اسے مانتا ہوں۔ اور جس کے اندر منافقیت ہے وہ کہتا ہے کہ جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی اور دوسرا کہے کہ اسے سمجھ میں آتی ہے، وہ بے وقوف ہے۔ تو 13ویں آیت میں بڑی ہدایت اللہ ہم کو دے رہا ہے کہ ایمان کیسا ایمان ہونا چاہیے ہمارا، جس طرح نیک لوگوں کا ایمان ہے اسی طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور نیک لوگوں کو بے وقوف کہنا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ نیک بے وقوف کا مطلب نیک لوگوں کو دین سمجھ میں نہیں آیا، یہ کہنا منافقوں کی نشانی ہے، اللہ والوں کی نشانی نہیں ہے۔ جب اللہ والوں کی گستاخی ہوتی ہے جواب اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے چہیتوں کو انہوں نے کہا سفہا، احمق کہا نا، اب اللہ کا جواب دیکھے، الا، سنتا ہے، انہم ہم السفہاء، یہ بے وقوف ہے، میرے اللہ والے بے وقوف نہیں ہیں۔ اللہ چاہا تو حضور کو کہتا قل، اے حبیب تم کہو کہ یہ بے وقوف ہیں، نہیں، جب اللہ والوں کی بات آئی اللہ خود کہہ رہا ہے میرے بندوں کو، میرے نیک بندوں کو تم بے وقوف کہہ رہے ہو، الا انہم ہم السفہاء، یہ بے وقوف ہیں، یہ بے وقوف ہیں، اسی لیے منافق بنے۔ ان کو عقل سمجھ میں نہیں آئی زکوٰۃ کی، یہ اس لیے زکوٰۃ چھوڑے۔ ان کی عقل میں حضرت علی کا مرتبہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ خوارج بنے۔ ان کی عقل میں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا مقام سمجھ میں نہیں آیا تو یہ رافضی بنے۔ ان کی عقل میں اولیاء اللہ کا مقام سمجھ میں نہیں آیا تو یہ لوگ منکرین تصوف بنے۔ بے وقوفی ان کی ہے۔ پرابلم کہاں سے سمجھ آیا؟ انصاف کی بات کریں، پرابلم آیا کہاں سے کہ تم کو چیز سمجھ میں نہیں آئی، پرابلم وہاں سے آیا نا، تمہاری دماغ کی کیپیسٹی اتنی کم ہے کہ تم کو چیز سمجھ میں نہیں آئی، یہاں سے پرابلم شروع ہوا۔ جن کو عقل ہے ان کو تو سمجھ میں آ رہی ہے، اور تم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کو تمہاری عقل کی کیپیسٹی تم کو معلوم نہیں ہے، کہاں ہماری عقل کو آگے بڑھانا ہے۔ جو بھی آگے بڑھتا ہے نا، اسکول میں جہاں بھی، سیدھی مثال ہے، جب ہم 1ویں میں جا کر بیٹھے تو 1ویں کے سبجیکٹ ہم کو سمجھ میں نہیں آتے تھے، تو ہم کیا کیے، آج سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، ٹیچر کا ساتھ لیں گے تو کل سمجھ میں آ جائے گا۔ 1ویں سمجھ میں آ گیا۔ پھر 2ویں میں جا کر بیٹھے، دوسری جماعت کی چیزیں سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے کیا کیا، ٹیچر کا سہارا لیں گے تو کل سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح ہم 10ویں میں پہنچے، پہلے دن 10ویں کی چیزیں سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے کس کا سہارا لیا؟ جس کو سمجھ میں آتا ہے اس کا سہارا لیا، تو کل جو چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی آج وہ چیز ہم کو سمجھ میں آنے لگی۔ تو جن لوگوں کو دین سمجھ میں آیا انہوں نے کیا کیا کہ جس کو سمجھ میں آتا ہے اس کا سہارا لے لیں گے، تو ہم کو آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کل سمجھ میں آئے گا۔ یہی بات اللہ کہہ رہا ہے، اے منافقو تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، تو جن لوگوں کو سمجھ میں آیا ان کے جیسے ہو جاؤ، تم کو سمجھ میں آئے گا۔ تو انہوں نے جن کو سمجھ میں آیا ان کا دامن چھوڑ دیا۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہی نا، یہ انٹرنیشنل ایکسیپٹڈ رول ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کوئی چیز تو اور کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو وہ سمجھا دے گا، آپ ان کا انکار کریں گے، ان کو کافر کہہ کر قتل کر دیں گے، ان کو بری باتیں کہیں گے، تو اس سے بڑھ کر بے وقوفی کس کی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ الا انہم ہم السفہاء، مشکل یہ ہے کہ بے وقوف ہیں۔ اکثر جو منافق ہوتے ہیں نا، منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، غور کریں گے تو وہ بے وقوف ہوتے ہیں، ان کی عقل کی کمزوری رہتی ہے۔ حضرت تمہیں ایک عقل والے کی، حضرت ہماری عقل بھی چھوٹی ہے،
لیکن ہماری عقل نے ایک نور پکڑ لیا ہے۔ وہ ہمارا نور کیا ہے کہ ہم جن کو سمجھ میں آتا ہے ان کے دامن سے وابستگی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، جو آدمی باہر ہے طاقت والا، ڈوبتا ہوا آدمی اس کا ہاتھ پکڑ لے تو جو ڈوبا ہوا نہیں ہے وہ ڈوبتے کو بھی ہاتھ دے کر بچا لے کر جاتا رہتا ہے۔ اور ساتھ رہتے رہتے ہوتا کیا ہے کہ اس کی عادتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ عطر کے دکان میں بیٹھتے ہیں تو خوشبو ہمارے جسم میں آ جاتی ہے، تو ہم نے آج تک کسی بھی صالح کو چھوڑا نہیں۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی اللہ کے نیک بندے کو ہم نے چھوڑا نہیں، اور ہم کسی بھی اللہ والے کو احمق کہنے کی برائی سے بچے ہیں۔ آج تک ہمارے زبان سے نکلتا نہیں کہ یہ نیک لوگ احمق ہیں۔ تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے کہ ہم ان کا ساتھ لیے اور وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیے۔ اب آ گیا کئی سوالوں کا۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 13۔ کوئی پوچھے کہ کیوں امام ابو حنیفہ کے طریقے سے اللہ کی پیروی کر رہے ہو حضور کی؟ آیت نمبر 13 مجھے کہہ رہی ہے سورہ بقرہ کی کہ مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پہ آیت کیسے ختم ہو رہی ہے؟ میرے پیر و مرشد مفسر قرآن ہمیشہ کہتے تھے کہ آیت جس لفظ سے ختم ہوئی اس کو غور کریں گے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں آیت ختم ہو رہی ہے وَلَٰكِن لا یعلمون۔ یہ لوگ کیوں نیک لوگوں کو احمق کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ ان کو علم نہیں ہے۔ جب علم آتا ہے، جب لوگوں کے پاس فل علم تھا، تصوف سمجھ میں آتا تھا، شریعت طریقت سمجھ میں آتی تھی، معرفت سمجھ میں آتی تھی، وحدت الوجود سمجھ میں آتا تھا، عینیت غیریت سمجھ میں آتی تھی، علم تھا۔ جب وہ علم کا معیار گھٹا، اب چیزیں سمجھ میں آنا چھوٹ گئی تو انکار کیے۔ پھر جب لوگوں کو حدیث معلوم تھی، پوری حدیثیں، زیادہ حدیثیں معلوم تھی، اتنی حدیثوں کو ہم پڑھ کر عمل کرنا مشکل ہے، ان حدیثوں کو جو ماسٹر ہے سمجھنے والا، وہ ماسٹر کے پیچھے چلے جانے میں بھلائی ہے۔ تو حدیثیں جو پڑھ کر تھے، جن کو حدیثوں کی نالج تھی، وہ نالج آنے کے بعد آدمی کہتا ہے نہیں، اتنی حدیثوں میں سے کیا لینا کیا نہیں لینا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو جس کو سمجھ میں آ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اس کے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ جو ہی لوگوں کا رشتہ حدیثوں سے ٹوٹا، اللہ اکبر، جب تک لوگ اہل حدیث تھے امام ابو حنیفہ کی پیروی سمجھ میں آ رہی تھی۔ جو ہی لوگوں کا رشتہ حدیث سے ٹوٹا، امام ابو حنیفہ سے بھی ان کا رشتہ ٹوٹا۔ تو پھر دوسری آیت نمبر 14 پر چلتے ہیں۔ تو یہ منافق ہیں، ان کی اور ایک عادت کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے، قالو، تو یہ لوگ کہتے آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہ جتنا محبت ہے اتنا ہی بولنا، اس سے زیادہ بولنے کی عادت رہی تو سمجھ جانا کہ ہم منافق ہیں۔ حضرت آپ کا بیان اچھا تھا حضرت، شکریہ، ختم۔ حضرت آپ نے جیسا کون حضرت آنگا، دل میں ہے کیا؟ کچھ بھی بولنے سے پہلے دل میں ہے کیا؟ نہیں، دل میں نہیں ہے نہیں بولنا۔ یہ میٹھی میٹھی باتیں بول کر کام نکال لینا، یہ سب ٹیلنٹ نہیں ہے، منافقیت ہے۔ مومن کی عادت کیا ہے؟ جو ہے وہ بولنا۔ اب منافق کیا بولتا؟ ایمان نہیں ہے دل میں، جب مومنوں سے ملتا تو کہتا آمنا۔ ابھی کیسا بولتا معلوم؟ منافقوں کا سپر سٹار منافق، ٹاپ منافق، نام کیا اس کا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار۔ کیوں منافق بنا؟ کیونکہ مدینے کا بادشاہ بننے والا تھا، کہیں نہ کہیں پوزیشن، کون تبھی پوزیشن چھینیں گے تو منافق کو غصہ آ جاتا، تو وہ جگہ کا وہ منافق بننے والا تھا۔ محمد الرسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پوزیشن کو ڈھیلا کر دیے، مس ہو گیا، اب وہ حضور کا دشمن ہو گیا۔ یہ بیٹھا ہے
اس کی جماعت کے ساتھ، پورے منافقوں کے ساتھ بیٹھا ہے، سامنے سے صحابہ کرام آ رہے ہیں، یہ بولا دیکھو اب ان لوگوں کے ساتھ میں کیسے مذاق کرتا ہوں، سیدھا اٹھ کر آیا۔ وہ صحابہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اے ابو بکر صدیق، آپ کی شان کیا شان ہے، آپ تو بنو تمیم کے سردار ہیں، آپ تو رسول اللہ کے یار غار ہیں، آپ کا ایمان کی بے مثال ایمان ہے۔ اے فاروق عمر، آپ تو حق اور باطل کو الگ کرنے والے ہیں، آپ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے؟ اے علی مرتضیٰ، آپ تو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ تو حضور کے گھر میں پلے بھرے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ کر میرا دن اچھا ہو گیا۔ مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں اے ابن سلول سدھر جا، ہائے ایسے سیدھے منہ پہ بولتے ہیں، سدھر جا، کب تک یہ منافقیت کرتا رہے گا، کب تک اپنے آپ کو برباد کرتا رہے گا، ایمان تیرا سنوار لے۔ کہتے ہیں اے علی کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں کیوں منافقیت کروں گا، میرے دل میں تو ایمان سما چکا ہے، میں رسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں۔ دیکھیے جو دل میں نہیں ہے وہ بولنے کی عادت کہاں لے کر جا رہی ہے، نہیں بولنا۔ اکثر نیک لوگ دیکھیں گے آپ خاموش رہیں گے، ایک تعریف آپ اچھے آدمی، ان کے منہ سے آپ اچھے آدمی نکل جانا منافق کے منہ سے قصیدہ پڑھنے سے زیادہ ہے۔ میرے استاد اگر میری ایک تعریف کر دیں، وسیم صحیح بولتا، یہ صحیح بولتا، یہ ایک لفظ میرے استاد کے منہ سے نکل جائے، وہ میرے لیے 1000 لوگوں کی تعریف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ تچ بولتے ہیں۔ اب مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے پیدائش سے عادت دے دی ہے، جو ہے وہ ہے، ختم۔ اب صحابہ چلے جاتے، اب آتا اپنے لوگوں کے پاس آ کر بولتا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ لوگ اپنے شیطانوں کے ساتھ، یعنی اپنے جو سردار ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ان سرداروں کے پاس جب تنہا ملتے، قالوا، تو یہ منافق بولتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم محمد کے ساتھ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کے سردار پوچھتے ہیں کیا کر رہے تھے، پھر تم جا کے ابو بکر کی تعریف کر رہے ہو رضی اللہ عنہ، ان کی تعریف کر رہے ہو؟ تو یہ لوگ بولتے ہیں وہ تعریف نہیں ہے، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو تعریف کر کے مذاق کرنا، ہاں دوست ہے، دوست سمجھ رہا ہے کہ میرا دوست مجھے چھیڑنے کے لیے مذاق کر رہا ہے، یہ چلتا، معلوم ہوا تھا۔ اب دوست کو مذاق کرنے کے موڈ میں آ گئے، جی تمہیں آگے بادی جی باہر آ گئی، معلوم مذاق کر رہا ہے، یہ جائز ہے دوستی میں۔ لیکن کوئی بھولا آدمی ہے، اس کے ساتھ مذاق کر کر دوسروں کو بتانا کہ یہ مذاق کر رہا ہوں، یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے۔ لوگ اکثر بوڑھے لوگوں کے ساتھ جا کر کھیلتے ہیں، اگر ہمت والے ہو تو اپنے برابر جو ہے اس کے پاس جا کر کھیلو۔ بوڑھے لوگ سمجھ جاتے ہیں، وہ دادی نانی جو رہتی ہیں نا، ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے یہ نکما میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، خاموش اس مذاق کو برداشت کرتے ہیں، کیوں؟ کچھ بولیں گے تو بے سہارا چھوڑ دے گا مجھے، کی جی نانی کھانا کھائے تمہیں؟ کچھ انہوں جوان تھے سو ٹیم کو پوچھ کو دیکھنا، چپل سے مارتے تھے، آج انہوں بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ اب یہ جو بوڑھوں کے ساتھ جاؤ کھیلنا مذاق کرنا، یہ اچھی عادت نہیں ہے، چھوڑ دیں، عزت کے ساتھ بات کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، متفقن علیہ حدیث ہے، گھر میں بیٹھے تھے، آدمی آ کے دستک دیتا ہے، کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ فلاں آدمی آیا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں گھر میں۔ حضور کہتے ہیں بئس اخو العشیرہ، خاندان کا سب سے برا بھائی آیا ہے، یعنی گندا آدمی آیا ہے، اجازت دو، یعنی منافق آیا۔ اندر آیا منافق، بیٹھا، حضور اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، ہاں بولو، ہاں کیا، اچھا 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 اچھا۔ منافق کے پاس، منافق کیا کیا نہیں بات کرا رنگا، آپ پر قربان یا رسول اللہ، اچھا اچھا۔ جب وہ چلا گیا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ پھر پوچھ کر جان لینا، دل میں شک کو پالنا نہیں۔ اب وہی وہاں پہ
ام المومنین تھیں، وہاں پہ کوئی منافق ہوتا تو کیا کرتا کہ ایسا کرے سو حضور، دل میں رکھ لیتا. اب یہ دل میں رکھ لینا شک یہی مصیبت ہے. مومن دل میں رکھ لیتا نہیں، شک کلیئر کر لیتا. یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ بڑا گندا آدمی ہے، پھر آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے کیوں بات کیے؟ حضور پوچھتے ہیں اے عائشہ میں کسی بھی انسان کے ساتھ بری طریقے سے بات کیا تم نے دیکھا ہے کبھی؟ میری مزاج میں ہی بدسلوکی نہیں ہے، میں نبی ہوں، میں رحمت ہوں، کبھی کسی سے میں نے بدسلوکی کی نہیں کی. یہاں پہ دو فرق ہیں. ایک ہے برا آدمی آ گیا، اخلاق کیا ہے کہ اس برے آدمی کا دل توڑے بغیر نرمی سے بات کرنا. دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانا. وہ جو باتیں کر رہا ہے اسے ہاں ہو بھائی تمہیں بولے سو برابر بھائی، یہ نہیں کرنا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ منافق ہے اچھا وہ انہیں ایسا کر ڈالا، اب دیکھیں گے وہ آدمی ایسا کر ڈالا، میں پوچھتا ہوں، چیک کریں گے کیا ہے، دیکھیں گے. اتچ اسے بولتے ہیں نرمی سے بات کرنا. انہیں آ کے کسی کے بارے میں بول رہا ہے وہ حضرت ایسا کر ڈالے، ویسا کیا اللہ ہو بھائی تمہیں بولتے ہیں سو برابر بھائی برابر بھائی برابر. کبھی منافق کو برابر برابر نہ کہے. سمجھ میں آ رہا ہے فرق؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے برا آدمی وہ ہے کہ لوگ اس کی برائی سے ڈر کر اس سے دور کر دیں، وہ سب سے برا آدمی ہے. اب ہم برے آدمی ہیں یا اچھے آدمی ہیں؟ اپنے دلوں سے پوچھیں کہ ہم کو خاندان میں ہم جب جاتے ہیں تو لوگ ہمارے آنے سے خوش ہوتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ہم منافق نہیں ہیں. ہم خاندان میں جائیں اور ہمارے آنے سے لوگ ڈر لگتے، با انہیں آگا نہ با شادی میں کہاں غلاٹا کر کو جاتا کہ مصیبت آ کو ہے، اللہ بچا لے اللہ، دل کانپتا رہتا. سگا بھائی آتا شادی کو، جا کو بچی کے سسرے کنے بات کرتا ہے، کیا کر کو آ جاتا ہے. کہ اگر ہمارے سے لوگ اس طریقے سے ڈرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جس آدمی کے برائی سے لوگ ڈر کر اسے چھوڑ دیں وہ سب سے برا آدمی ہے. تو یہ لوگ سامنے ایمان لا کر اپنے سرداروں سے جا کر کہتے ہیں کہ ہم ان سے مذاق کر رہے تھے. یہ عادت منافقوں کی عادت ہے. تو میں اپنی تفسیر کو ختم کر رہا ہوں، ایک دوسری آیت آ رہی ہے اسے سمجھا کر نکلنا ہے. تو عادت مختصر یہ ہے کہ سامنے ایک پیچھے ایک، اس کو ختم کرنے کوشش کریں. اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دکھنے والا گناہ بھی چھوڑو، چھپا ہوا گناہ بھی چھوڑو. زندگی کتنی باقی ہے معلوم نہیں. 40 سال کے لوگ ہارٹ اٹیک ہو کر مر رہے ہیں، کئی مرے انتقال ہوئے. اس طرح موت ہو رہی ہے. کب ہماری آخری شام آنے والی معلوم نہیں. آج سے ہم کو یہی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ظاہر جو سامنے لوگ ہم کو دیکھتے ہیں وہ اور جو ہم اندر ہیں وہ دونوں میچ ہو جائیں. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ زیادہ اپنے آپ کو سامنے اچھا نہیں بتانا اور زیادہ اپنے پیچھے جو ہم ہیں اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا. اور اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ جو سامنے سے دکھتے ہیں نا اس سے اچھے وہ ہوتے ہیں پیچھے. سامنے جو ہے گندا کام تو نہیں کریں گے، ہمارا جو پیچھے ہے نا یہ سیم ہو جائے. ہم جو بولیں وہی بات ہمارے دل میں رہے. کسی کی تعریف جتنی کریں، جتنی تعریف دل میں ہے اتنی تعریف کریں. حضور کی محبت کی دعوے اتنے کریں جتنی محبت ہے. تو اس دعوے کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس محبت کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو منافق گول ہوئے کہاں پر؟ انہوں نے اپنے دل کو نہیں سنوارا. مومن سنورے کہاں پر؟ انہوں نے اپنے دلوں کو چمکایا. تو کوشش انشاءاللہ یہی رہے گی کہ جتنی گندی عادتیں منافقوں کی ہم نے سنی ہیں ان گندی عادتوں کو دھو کر انشاءاللہ اپنے دلوں کو ستھرا کریں گے. کیسے کریں گے دلوں کو ستھرا؟ جو نیک لوگوں کے بارے میں پڑھنا، نیک لوگوں کے قصے پڑھنا، یہ عادت ڈال لیں. آج تک میری یہی عادت ہے، نیک لوگوں کے قصے پڑھنا، ان کے جیسے ہونے کی کوشش کرنا. تو ہوگا کیا؟ ہدایت ملے گی. ایک قصہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت بتاتا ہوں میں آپ کو. بڑی پیاری نصیحت ملی، پہلی مجلس ہے، دے دیتا ہوں.
ریاکاری ہے نا، دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں پرانے زمانے میں کانوا یراؤون بما یعملون، پرانے زمانے کے ریاکار کیسے تھے؟ جو کرتے تھے وہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی روزہ رکھتے تھے، روزہ دار ہی بتانے کی کوشش کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تہجد گزار ہوں یہ بتانے کی کوشش کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے کی حالت بتا رہے ہیں۔ آج کے ریاکار کیسے ہیں؟ یراؤون بما لا یعملون، جو کرتے نہیں ہیں وہ کرنے والے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈبل ہے۔ تو یہ سب گندی عادتیں نکالنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے۔ جتنا دل صاف ہوگا مولا کی تجلیات اس دل پر پڑیں گی اور عبادتوں میں مزہ ملے گا۔ مجھے بلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اتنا قرآن کے پیچھے ہم دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم۔